اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين۔ کل بھی یہی آیت تلاوت کی گئی تھی، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 177 ہے، اور ترجمہ بھی اس کا کر دیا گیا تھا، اور تفصیل اس کی یہاں تک بیان کی گئی تھی، آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین۔ کہا گیا تھا کہ یہ نیکی نہیں ہے، صرف نیکی اس بات میں بند نہیں کہ آدمی مشرق یا مغرب کی طرف چہرہ کر لے، بلکہ نیکی تو ان لوگوں کی ہے جو اللہ پر ایمان لائے، آخرت کے دن پر ایمان لائے، فرشتوں پر ایمان لائے، کتابوں پر ایمان لائے اور انبیاء پر۔ اور آج یہاں سے آگے وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ، اور مال دیا انہوں نے عَلَىٰ حُبِّهِ، اس کی محبت کے باوجود، ذوی القربیٰ قریبی رشتہ داروں کو، والیتامیٰ یتیموں کو، والمساکین اور مسکینوں کو، یعنی یہ لوگ جو یہ اعمال کرنے والے ہیں، ان کی نیکیاں اصل ہیں اور ان کی نیکیاں معتبر ہیں۔ یہاں پر یہ بات ذہن میں رہے کہ میں نے کل جیسے عرض کیا تھا کہ امام بیضاوی رحمہ اللہ یہ فرماتے ہیں کہ یہ آیت قرآن کریم کی جامع ترین آیت ہے، کہ اس میں بہت سارے مسائل کا ذکر ہو گیا، اور یہاں تک کہ یہ کہا گیا کہ اس آیت میں اصولی طور پر تمام احکام شرعیہ، اعتقادات، عبادات، معاملات اور اخلاقیات کا اجمالی ذکر ہو گیا ہے، اور یہی ہے اسلام۔ ان سب کے اسلام صرف نماز، روزے، حج، زکوٰۃ کا نام نہیں، یہ ایک اس کا حصہ ہے، ورنہ ایمانیات جس کو اعتقادات کہا جاتا ہے، عبادات، معاملات، اخلاقیات، معاشرت، اس سب کے مجموعے کا نام اسلام ہے۔ تو اس آیت میں ان سب کا تذکرہ اور ان سب کا ذکر آ گیا۔ کیسے؟ اعتقادات اور ایمانیات کا ذکر آ گیا، من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین، یہاں تک جو ذکر آ گیا یہ ایمانیات اور اعتقادات کا تذکرہ ہے۔ اور اعمال، پھر اعمال دو طرح کے، عبادات اور معاملات۔ تو عبادات کا تذکرہ پھر آگے آ گیا، وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَ الزَّكَاةَ، یہاں تک عبادات کا تذکرہ آ گیا، اور آگے فرما دیا کہ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا، اس کے اندر معاملات کا ذکر آ گیا کہ لوگوں کے ساتھ کیسے معاملات ہوں، اور آگے وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ، اس میں جو تذکر آیا اور ذکر آیا گیا ہے، یہاں اخلاقیات اور معاشرت کا ذکر آ گیا، اس کو یہاں بیان کیا گیا ہے۔ اور جب ان سب کو یہاں بیان کر دیا تو اس کے بعد آخر میں کیا بتا دیا؟ آخر میں بتا دیا اولئک الذین صدقوا واولئک هم المتقون، یہ بتلایا کہ یہ سچے مومن ہیں جو ان کاموں کو اور ان تمام احکامات کی پیروی مکمل طریقے سے کرتے ہیں، اور وہی اصل سچے مومن ہیں اور تقوی والے ہیں، اور یہی ان کا شعار ہے۔ اس کو یہاں پر بیان کیا، اور یہ سچے لوگ۔ اب یہاں فرمایا گیا وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ، کہ وہ مال خرچ کرتے ہیں، عَلَىٰ حُبِّهِ، حُبِّهِ، ہو ضمیر جو ہے اس کے حوالے سے یہ کہا گیا، مفسرین نے لکھا کہ اس میں تین احتمالات ہیں۔ ایک احتمال یہ ہے کہ یہ ضمیر اللہ کی طرف جاری ہو، تو مانا ہوگا وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ، اللہ رب العزت کی محبت میں مال خرچ کرتے ہیں۔ مال خرچ کرنے سے مقصد نام و نمود نہیں ہے، دکھلاوا مقصد نہیں ہے کہ دیکھے کوئی، نہیں، کوئی نفسانی غرض اور نہیں ہے، بلکہ وہ اخلاص کے ساتھ
صرف اللہ رب العزت کی محبت کے ساتھ خرچ کرتے ہیں اور ان کے دلوں میں یہ ایک جذبہ اور داعیہ ہے، اور جب اللہ کی محبت میں اخلاص کے ساتھ خرچ کریں گے تو پھر اللہ رب العزت جو ہے ان کے بارے میں فرما دیا، وہ لوگ جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں اللہ ان کو 700 گنا اور اس سے بھی بڑھ کر زیادہ دیتے ہیں۔ تو ایک اس کا تذکرہ، اور دوسرا یہ ہے کہ ہو ضمیر جب مال کی طرف جائے تو معنی یہ ہوگا وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ، کہ یہ مال کو خرچ کرتے ہیں، حُبِّهِ محبت کے باوجود بھی، مال کی محبت دل میں ہے پھر بھی خرچ کرتے ہیں، کہ مال کی ایسی محبت ہے کہ اگر نکلے جیب سے تو دل دکھا کرتا ہے، اور دل دکھتا ہے، یہی مال کی وجہ سے تو ایک دوسرے کو مار دیتے ہیں، باپ بیٹے میں اختلاف، بھائی بھائی میں جھگڑا مال کی وجہ سے۔ فرمایا یہ مال جو ہے اس کی محبت کے باوجود بھی وہ اس مال کو کیا کرتے ہیں؟ خرچ کرتے ہیں، اور اس مال کا خرچ کرنا یہ باعث اجر سمجھتے ہیں، باعث ثواب سمجھتے ہیں، کہ انسان کو یہ مال محبوب ہے لیکن وہ اللہ پر خرچ کرتا ہے۔ تو اس سے کیا پتہ چلا؟ اس سے یہ پتہ چلا کہ آدمی کو گویا کہ اللہ رب العزت کے لیے اپنی ساری خواہشات کو قربان کرنا چاہیے۔ اور تیسرا اس کی تفسیر یہ کی حبہ، آت المال علی حبہ، کہ وہ مال کو خرچ کرتے ہیں علی حبہ۔ حبی کا معنی یہ ہے کہ یہ مال کا عطا خرچ کرنا اس کی محبت ہے، ان کے دل میں یہی ہے کہ اللہ کے راستے میں خرچ کریں، اور وہ مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں اللہ کی گویا کہ خرچ پر دل سے راضی ہو کر، اور نہ یہ کہ یہ گویا کہ جی مجبوری سمجھ کر خرچ کرتے ہیں، نہیں، ان کے دل کے اندر یہ ہے کہ ہم اس کو خرچ کریں اور انہیں خرچ کرنے پر محبت ہے، تو وہ مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ اور ایک چیز اس سے یہ معلوم ہوئی اس آیت سے کہ آدمی کو اپنی محبوب چیز خرچ کرنی چاہیے، بیکار کی چیز نہیں پھینکنی چاہیے، ہے وہ بھی ٹھیک ہی ہے، چلو کسی کی مدد تو ہو جاتی ہے، ورنہ کیا ہوا جوتا گم ہو گیا مسجد میں تو کہتا ہے جی چلو اب یہ صدقہ ہو گیا، نہ، بلکہ اپنی مرضی سے، اپنے اختیار سے، اپنی محبت کے ساتھ خرچ کرے گا تو اس پر اللہ رب العزت اسے اجر عطا فرمائیں گے۔ تو یہاں فرمایا وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ، مال خرچ کرتے ہیں محبت کے باوجود۔ اب خرچ کن پر کرتے ہیں؟ تو آگے ان کے مصارف بتا دیے، فرمایا ذوی القربا، اپنے قریبی رشتہ داروں پر خرچ کرتے ہیں، قریبی رشتہ دار ہیں جو غریب ہیں، محتاج ہیں، فقراء ہیں، ان پر خرچ کرتے ہیں، اور وہ اس کے مستحق ہیں کہ یہ ان کے ساتھ ہمدردی کریں، اور ان پر خرچ کرنے پر اس کو دوہرا اجر ملے گا۔ ایک اجر کیا؟ رشتہ دار ہونے کی وجہ سے صلہ رحمی کا اجر ملے گا، اور دوسرا صدقہ کا اجر ملے گا، لہذا دوہرا اجر ملے گا۔ ایک مصرف یہ، پہلی مد یہ، دوسری مد والیتامى، اور یتیموں میں خرچ کرتے ہیں، یہ دوسری مد ہے، یتیموں کی حاجت کو پورا کرتے ہیں۔ اور یتیم کس سے کہا گیا؟ جس کا باپ فوت ہو گیا، چھوٹا ہے، بالغ نہیں ابھی تک ہوا، لہٰذا اس کو سرپرستی کی ضرورت ہے، لہٰذا اس لیے وہ اس کے خرچ کرتے ہیں۔ اب وہ چاہے یتیم اپنی برادری کا ہے، اپنے علاقے کا ہے، کسی اور علاقے کا ہے، سارے کے سارے اس کی ہمدردی اور اس کی مالی معاونت کے محتاج ہوتے ہیں، لہٰذا ان پر یہ خرچ کرتے ہیں۔ اور حدیث میں کیا آتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے یتیم کے سر پر دست شفقت رکھا، اس کے ہاتھ کے نیچے جتنے بال آئیں گے اللہ رب العزت اتنی نیکیاں اس کو عطا کریں گے۔ لیکن ایک بات ذہن میں رہے کہ وہ یتیم اگر اس کو والد کی میراث میں اتنی دولت مل گئی ہے کہ وہ صاحب نصاب بن چکا ہے، پھر اس پر خرچ کرنے کا حکم نہیں، بیواؤں پر خرچ کرنا چاہیے۔ لیکن اگر اس بیوہ کو اتنا کچھ مل گیا ہے شوہر کی وراثت میں کہ وہ خود جو ہے وہ صاحب نصاب بن گئی ہے، پھر اس کے لیے یہ حکم نہیں ہے۔ تو فرمایا کہ ان پر والمساکین، اور مسکینوں پر خرچ کرتے ہیں۔ مسکین کیا ہوئے؟ مسکین فرمایا وہ آدمی جو محنت مزدوری کرتا ہے، اس کے باوجود اس کی ضروریات پوری نہیں ہوتی، وہ نصاب کا مالک نہیں بن سکتا ہے، لہٰذا اس پر خرچ کرتے ہیں۔ اور اگر وہ نصاب کا مالک ہے تو وہ مسکین ہی نہیں رہے گا، پھر فرمایا ان پر خرچ کرتے ہیں۔ وابن السبیل، اور مسافر، ایک آدمی گھر سے نکلا سفر پر، اس کے پاس پیسے ہیں، سب کچھ ہے، لیکن چوری ہوگی، اب کچھ بھی نہیں ہے، اور وہ اپنے گھر بھی نہیں کچھ رابطہ کر سکتا، اس کو دیا جا سکتا ہے، لہٰذا اس کے ساتھ۔ اور آج کے زمانے میں تو یہ سلسلہ نہیں رہا، فوراً رابطہ کر لیتے ہیں، ایزی پیسے کے ذریعے منگوا لیتے ہیں۔ بہرحال جو واقعی ابن سبیل مسافر ہے تو اس کے لیے والسائلین، اور ان لوگوں کے لیے جو محتاج مانگ رہے ہیں۔ دو چیزیں، ایک پیشہ ور مانگنے والا ہے، اس کو نہیں دینا چاہیے،
تحقیق کر کے دینا چاہیے کہ آیا واقعی یہ اس کا مستحق ہے یا اس کا مستحق نہیں ہے، لہٰذا اس چیز کو دیکھ کر۔ اور کئی ایسے ہوتے ہیں اللہ نے رب العزت نے گویا ان کو اس صورت میں وہ اتنا نہیں ہاتھ پھیلاتے، لیکن اللہ رب العزت کے سامنے وہ بڑے ہی صابر شاکر ہوتے ہیں۔ فرمایا اس لیے خرچ کرتے ہوئے آدمی کو تحقیق کر کے دینا چاہیے، لیکن اس کے ساتھ یہ بات ذہن میں رہے کہ نیت خالص ہونی چاہیے۔ ایک آدمی کسی کو دے رہا ہے اور اگر اس کو زکوٰۃ کا نہیں کہتا، آپ نے رشتہ دار کو دے رہا ہے، یہ نہیں کہتا یہ بھائی زکوٰۃ ہے، صرف یہ کہتا ہے یہ لے لو میں آپ کی مدد کرتا ہوں، اور نیت زکوٰۃ کی کر رہا ہے تو اس کی زکوٰۃ ادا ہو جاتی ہے، چونکہ نیت کا تعلق ہے، نیت اس کی کیا ہونی چاہیے۔ ہاں مختلف مصارف ہیں، جس کو دے رہا ہے تو اس کو کہنا چاہیے یہ زکوٰۃ کی ہے، تاکہ زکوٰۃ کے مصرف میں خرچ کرنا چاہیے۔ تو فرما دیا کہ وہ ان کے وفر رقاب، گردنیں چھڑانے میں۔ اب یہ سلسلہ نہیں رہا، پہلے غلام باندیاں ہوتی تھی اور آقا اپنے غلام سے کہتا تھا تم اتنے پیسے ادا کرو تمہیں میں آزاد کر دوں گا، اس کو گردن چھڑانا کہتے ہیں۔ اس کے پیسے اس کے آقا کو ادا کر کے اس کو چھڑا رہا ہے، یہ بھی باعث اجر اور باعث ثواب تھا۔ فرمایا یہ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ، نماز قائم کی۔ نماز قائم کی میں کئی دفعہ عرض کر چکا ہوں، یا نہیں کہ نماز پڑھی، نماز قائم کی۔ نماز قائم کرنے کا کیا مطلب ہے؟ نماز کے آداب کی رعایت کرتے ہوئے خشوع خضوع کے ساتھ پابندی سے نماز ادا کرتے، اس کا نام ہے اقامت صلاح۔ وآت الزکاۃ، اور زکوٰۃ ادا کرتے، زکوٰۃ ادا کی۔ اب زکوٰۃ کا ذکر الگ آ گیا تو اس سے پتہ چلا کہ زکوٰۃ کے علاوہ بھی آدمی اپنا مال خرچ کرتا رہے، یہ نہیں کہ صرف زکوٰۃ ہی دے، زکوٰۃ کے علاوہ بھی اپنا مال خرچ کرے۔ کیوں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان فی المال حقا سوی الزکوٰۃ، زکوٰۃ کے علاوہ بھی لوگوں کا حق ہے، لہٰذا صرف زکوٰۃ ہی لازم نہ پکڑے، اس کے علاوہ بھی خرچ کرتا رہے، ہاں اللہ رب العزت کے دیے ہوئے میں سے، تو لہٰذا ان کو وہ خرچ کرتا ہے۔ نماز اور زکوٰۃ، قرآن کریم میں 32 مقامات ایسے ہیں جہاں صلاۃ کے ساتھ زکوٰۃ کا ذکر ہے۔ اقیم الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، مفسرین نے لکھا ہے کہ نماز کے ذریعے انسان کا تعلق اللہ رب العزت کے ساتھ درست ہو جاتا ہے، اور یہ گویا کامیابی اور فلاح کا اہم ترین ذریعہ ہے نماز، اور اس کے ساتھ ساتھ کیا زکوٰۃ ادا کرتا ہے، اس سے لوگوں کے ساتھ اس کا تعلق بہتر ہوتا ہے اور ٹھیک ہوتا ہے، لوگوں کی ہمدردیاں اس سے حاصل ہوتی ہے، لہٰذا یہ اسے ادا کرنا چاہیے۔ آگے فرما دیا والموفون بعہدہم اذا عاہدوا، اور وہ جو عہد پورا کرنے والے ہیں، وعدہ پورا کرنے والے ہیں، اذا عاہدوا، جب وعدہ کریں، جب بھی وعدہ کرے آدمی اس کو وعدہ پورا کرنا چاہیے۔ قرآن میں آتا ہے اوفوا بالعہد ان العہد کان مسئولا، عہد پورا کیا کرو، اس عہد کے بارے میں تم سے پوچھا جائے گا۔ لہٰذا جب بھی آدمی عہد کرے، وعدہ کرے، وعدہ اس کا پورا ہونا چاہیے، وعدہ پورا کرے۔ ہاں اس نیت سے کر رہا ہے کہ میں نے وعدہ پورا کرنا ہے، اگر خدا نخواستہ نہ ہو سکا یہ گناہگار نہیں ہوگا، اور پہلے ہی دل میں کہتا ہاں دیکھی جائے گی، تو پھر اس میں دل میں دال میں کالا کالا لگ رہا ہے، لہٰذا وہ گناہگار ہوگا۔ تو اس لیے وعدہ جب بھی کرے، اب وعدہ چاہے اللہ سے ہو چاہے مخلوق کے ساتھ ہو۔ اللہ سے ہم نے کیا وعدہ کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کر ہم نے وعدہ کیا اللہ آپ کے احکامات پر پورے چلیں گے۔ اب اللہ کے احکامات کو چھوڑ رہا ہے، اللہ کی عبادت کو چھوڑ رہا ہے، یہ منافقت کر رہا ہے۔ بندوں کے ساتھ وعدہ کیا، اس کو چھوڑ دیا، منافقت ہو جائے گی۔ اور حدیث میں کیا فرمایا؟ آیت المنافق ثلاثہ، منافق کی 3 نشانیاں، ان میں سے ایک کیا ہے؟ اذا عاہد غدر، جب وعدہ کرے وعدہ خلافی کرے، وعدہ پورا نہ کرے۔ اور عزت اور شریف آدمی، عزت والا آدمی وہ ہے، فرمایا الکریم اذا وعد وفا، کریم اور عزت والا آدمی وہ ہے جو وعدہ کرتا ہے تو وعدہ پورا کرتا ہے۔ تو فرمایا یہ ان کا حال، والصابرین فی البأساء والضراء، جو صبر کرنے والے ہیں بأساء اور ضراء میں۔ بأساء سے مراد مالی تنگی، مالی فقر و فاقہ ہے، مالی تنگی ہے، اس میں وہ کیا کرتے ہیں؟ صبر کرتے ہیں۔ وضراء، اور بدنی تنگی، بیمار ہیں، مریض ہیں، لہٰذا اس میں وہ صبر کرتے ہیں، بیماری آئی پھر بھی صبر، مالی فقر آیا پھر بھی صبر، جزا فضا نہیں، رونا دھونا نہیں، بلکہ وہ صبر کرتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ فرمایا وحین البعث، اور جب جنگ، میدان جنگ میں، جہاد میں کافروں کے مقابلے میں ہے، وہاں بھی ثابت قدم ہے اور صبر پر قائم ہے۔ لہٰذا یہ لوگ جو ہیں، اور صبر کے بارے میں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے اذا اراد اللہ بعبد خیرا یصب منہ، کہ جب اللہ کسی بندے سے خیر کا ارادہ کرتے ہیں، فرمایا اسے کسی نہ کسی مصیبت میں مبتلا کر دیتے ہیں تاکہ یہ صبر کرے اور اس کو میری رضا حاصل ہو جائے۔ تو یہ لوگ، ان کے بارے میں آگے فرما دیا اولئک الذین صدقوا، یہ سچے ہیں،
اپنے ایمان میں بھی سچے ہیں اور نیکی کا دعویٰ کرنے میں بھی سچے ہیں۔ اصل نیکی ان کی نیکی ہے، لہٰذا ان کی نیکی معتبر ہے۔ اولئک هم المتقون، اور یہی لوگ متقی اور پرہیزگار کہلانے کے قابل ہیں، اور یہی تقوی والے ہیں، اور یہی ان کا شعار ہے۔ تو کیا پتہ چلا کہ یہ لوگ تو گویا یہ فرما کر اللہ نے اس آیت میں یہود اور نصارہ کو کہہ دیا کہ تم ایک ہی چیز کو لے کر بیٹھے ہو جی، قبلہ پہلے بیت المقدس تھا، اب بیت اللہ کی طرف چلے گئے۔ صرف یہی نیکی نہیں، یہ ساری جو نیکیاں ہیں، اور جو ان کو کرے گا ان کی نیکیوں کا اعتبار ہوگا اور ان کو نیکی شمار کیا جائے گا۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و صحبہ اجمعین۔